شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت لقمان کی نصیحتیں ختم ہوئیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنی قدرت کے کاملہ کے بیان فرما رہے ہیں اور اپنی وحدانیت کے اوپر جو ہے وہ دلائل دے رہے ہیں۔ الم تروا حرف استفہام الف استعمال ہوا، لم نافیہ کا صیغہ ماضی، کیا نہیں دیکھا تو نے، کیا نہیں دیکھا تو نے، ان اللہ بے شک اللہ نے، سخر لکم مسخر کر دیا۔ دیکھیں مسخر کرنا بھی دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک مسخر کرنا تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں ایسی کر دیں جن کو تم اپنی مرضی سے جیسے استعمال میں چاہو لا سکتے ہو، ان کے اوپر تمہارا قابو آ گیا۔ مثلا آگ کے اوپر انسان کو قابو پا دیا کہ جیسے چاہے اس کو جو ہے وہ بنائے، اس سے اسٹیم بنائے، بوائلر بنائے، جو مرضی جو ہے اسے کرتا رہے۔ ہوا جیسے مرضی، ہائیڈرولک کتنی چیزیں جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہیں۔ پانی انسان جو ہے وہ اپنے قابو میں لا کے ڈیم بنائے، ڈیم بنا کے نہریں نکالیں، نہریں نکال کے جہاں جہاں پہنچائے، یہ مسخر کر دیا۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو کچھ ایسے قوانین کا پابند کر دیا کہ ان قوانین کی بیسس کے اوپر ہماری فزکس جو ہے وہ ساری چلتی ہے، ہماری زندگی ساری اسی کے اوپر چلتی ہے کہ ہاں جی یہ آگ ہے تو اس نے گرم ہی رہنا ہے، یہ برف ہے تو اس نے ٹھنڈا ہی رہنا ہے، اور یہ سورج ہے تو سورج نے جو ہے وہ اتنے بجے نکلنا ہے، اتنے بجے غروب ہونا ہے، چاند ہے اس کا کام یہ ہے۔ تو آگے پیچھے رات اور دن، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے تمہاری تسخیر کے لیے کچھ کو قوانین کا پابند کر دیا اور کچھ کو تمہارے ہاتھ میں دے دیا کہ تاکہ تم جو ہے وہ خود ان سے جو ہے وہ اپنے کام جو ہے وہ لے سکو۔ یہ ہے اس کا معنی مسخر کرنے کا۔ اور کیا نہیں دیکھا تو نے کہ بے شک اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ اب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے بنایا وہ انسان کے لیے بنایا ہے۔ اللہ نے انسان کے ہاتھ میں دے دیا، مسخر کر دیا، ساری کائنات جو ہے وہ اس کے تابع کر دی، کچھ کو قوانین بنا کے اور کچھ کو ویسے جو ہے وہ پوزیشن ان کو دے دیا۔ اسباغا سین بے غین، سباغا پوری کر دینا، پورا ہو جانا، اسباغا پوری کر دی، علیکم تم پر، نعمہ نعمت اپنی، ظاہرتاً و باطنتاً۔ ظاہر بہت ساری چیزیں نعمتیں ایسی ہیں، جیسے یہ قرآن سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، رسول ہمارے لیے جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت آئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ کتنی نعمتیں ہیں ظاہراً، یہ آگ، یہ سمندر، یہ ہوا، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ تارے، یہ سب کچھ ہمارے لیے اللہ کی نعمتیں ہیں۔ یہ ظاہری ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، یہ کھیت کھلیان، یہ نباتات، یہ جو مویشی، یہ چوپائے، سب کچھ اللہ کی نعمتیں، یہ ظاہری نعمتیں ہیں جو ہماری نظر آتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ باطن، یہ جو اندر کی مشینری چل رہی ہے، ہمارے دل کیسے دھڑک رہا ہے، کون سی چیز اس کو دھڑکنے پہ مجبور کر رہی ہے، روح کیا ہے۔ آج تک تو سائنس جتنی مرضی ایڈوانس ترقی کر جائے یہ ڈٹرمن نہیں کر سکی کہ روح کیا ہوتی ہے، وہ کہاں سے آتی ہے اور کہاں چلی جاتی ہے۔ تو جو اندر کی نعمتیں ہیں، کیسے مشینری اندر کی کام کر رہی ہے۔ غور کیجئے کہ ایک نطفے سے جو ہے وہ انسان، ایک پہلے جو ہے وہ گوشت جمع ہوا، خون جمتا ہے، اس سے لوتھڑا بنتا ہے، بوٹی بنتا ہے، اس سے پھر انسان کی جو ہے وہ شکل و صورت آتی ہے۔ اس شکل و صورت میں پھر کیسے جو ہے وہ اس کے سارے خلیے اپنی جگہ پہ فٹ بیٹھتے ہیں کہ انسان کے 2 کان بننے ہیں، 1 ناک بننا ہے، 2 ہونٹ بننے ہیں، دانت بننے ہیں، آنکھیں بننی ہیں، اندر کیا کیا کچھ ہے، کتنی کچھ ہیں جو چیزیں جو ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ اب سائنس نے آ کے جو ہے وہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ کہا کہ بائی پاس کے لیے یہاں پہ جو ہے وہ علیحدہ جو ہے وہ اللہ نے وینز رکھ چھوڑی ہیں۔ اور جو ظاہری نعمتیں ہیں، ظاہری نعمتیں جو ہے جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، انسان کی اپنی آنکھیں کھلتی جاتی ہیں، اچھا یہ بھی ہمارے پاس ہے، اچھا یہ بھی ہمارے پاس ہے، ظاہرتاً۔ اور ہم نے پوری کر دی اپنی نعمت، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ہے، من وہ جو یجادلو لفظ کس سے ہے؟ جھگڑنا، جنگ و جدل اسی سے ہمارا ہوتا ہے، اس کا مصدر مجادلتن ہے۔ من یجادلو، جو لڑتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، ولا ہدا، اور بغیر کسی ہدایت کے،
ولا کتاب منیر، اور بغیر کسی روشن کتاب کے۔ روشن کتاب توریت میں کوئی چیز تذکرہ نہیں ہے، انجیل میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، قرآن میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور جو حوالہ دیتے ہیں اس کا انجیل کا یا اس کا زبور کا یا اس کا توریت کا، تو اس میں وہ بھی سب کچھ جو ہے ان کا اپنا بنایا ہوا ہے، وہ اصل جو حقیقت ہے اس میں سے جو ہے وہ نکل چکی ہوئی ہے۔ بغیر کسی ہدایت کے وہ اللہ کے بارے میں جو ہے وہ جھگڑا کرتا ہے، نہ کوئی اس کے پاس علم ہے، نہ ہدایت ہے، اور نہ اس کے پاس کوئی روشن کتاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا، اتباع کرو، پیروی کرو، کس چیز کی پیروی کرو؟ ما انزل اللہ، جو اتارا ہے اللہ نے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جس کو جو اتارا اللہ نے، قالو، کہتے ہیں بلکہ نتبع، ہم اتباع کریں گے، اتباع ان سے ہم اتباع کریں گے، ہم پیروی کریں گے، ما وجدنا علیہ آباءنا، پایا جس کے اوپر ہم نے اپنے آباء و اجداد۔ دیکھیے روز بار بار میں اسی بات کے اوپر جو ہے وہ ایمفیسس اس کا فوکس کرتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے لیے قرآن ہے اور سننا ہے، اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ چاہے ہمیں کوئی ماں باپ کہہ رہے، چاہے ہمارا کوئی بڑا کہہ دے، کوئی استاد کہہ دے، کوئی کچھ کہہ دے، اگر وہ چیز قرآن و سننا کے منافی ہے تو ہمارے لیے ماننا حرام ہے اس کے اوپر۔ اگر ان کو کہا جاتا ہے جب ان کو کہ اتباع کرو اس کی جو اللہ نے تمہارے اوپر اتارا، قالو، کہتے ہیں بل نتبع، بلکہ ہم تو مانیں گے، ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے تو اس کے اوپر اس کی پیروی کریں گے جس کے اوپر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اولو، بلا، اگرچہ کان الشیطان، ہو شیطان، یدعوہم، وہ پکارتا ہو ان کو، وہ بلاتا ہو ان کو، الی عذاب السعیر، دوزخ کے آگ کی طرف، دوزخ کے عذاب کی طرف۔ بھی اب ماں باپ کی مان لی، باپ اجداد کی بات مان لی، اب چاہے جو ہے وہ غلطی پہ ہوں اور شیطان نے ان کو بہکا دیا ہو، پھسلا دیا ہو، اور وہ ان کو جہنم کی طرف جو ہے وہ لے جا رہا ہو، تم نے پھر بھی جو ہے وہ روشن چیزیں نہیں ماننی، کتاب و سنت کی بات نہیں ماننی، اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں ماننی۔ دیکھیے ہر وہ چیز جو قرآن و سنت کے منافی ہے وہ شیطان کی چال ہے، ہر وہ چیز۔ اسی کے بارے میں جو ہے وہ اگلی آیت کریمہ میں جو ہے وہ کہا گیا، من یسلم، اور جو مطیع ہو جائے، فرما بردار ہو جائے، سر تسلیم خم کر لے، وجہہ الی اللہ، چہرہ اپنا اللہ کی طرف جو ہے وہ ڈال لے، اور جو اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ کے سامنے جو ہے وہ جھک جائے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ ہو بھی نیکوکار، فقد، بلا شبہ پس، فقد استمسکا، یہ تو آگے باب استفعال میں سے، اب لفظ اس میں کیا بچا؟ مسک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پکڑ لینا، بلا شبہ پکڑ لیا اس نے، بالعروۃ، عروہ کہتے ہیں کڑا، ہلکا، کوئی دستاویز، کہ کوئی ایسی چیز پکڑ لیا جس سے وہ ادھر ادھر نہیں ہٹ رہا، الوثقہ، مضبوط، بلا شبہ اس نے پھر مضبوط کڑا پکڑ لیا ہے، مضبوط ہاتھ پکڑ لیا ہے، مضبوط رسی کو تھام لیا ہے، وَإِلَى اللَّهِ، اور طرف اللہ ہی کی، عاقبۃ الامور، آخرت کے سارے کام لوٹائے جائیں گے۔ یہی بات ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی تھی۔ آیت الکرسی کے فوراً بعد یاد کیجیے اگلی آیت کریمہ کون سی ہے؟ ہمیں یکفر بالطاغوت، اور جس نے انکار کیا طاغوت کا، طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ شیطان کو۔ ہر چیز جو قرآن و سنت کے منافی ہے وہ طاغوت کی ڈیفینیشن میں فال کرتی ہے، ہر چیز جو قرآن و سنت کے منافی ہے وہ اس میں فال کرتی ہے، وہ شیطان کی چال ہے، شیطان اس کے اوپر جو چلانا چاہتا ہے۔ ہمیں یکفر بالطاغوت، اور جس نے انکار کیا طاغوت کا، ویؤمن باللہ، اور ایمان لایا اللہ کے اوپر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، پس اس نے مضبوط کڑا تھام لیا، مضبوط حلقہ۔ اور وہ کڑا کیا ہے؟ وہ کڑا قرآن ہے، وہ کڑا سنت ہے، اللہ کے رسول کی سیرت طیبہ ہے، لا انفصام لہا، وہ نہیں ٹوٹنے والا اس کے لیے۔ اب یہ بہتر ہے یا جس کے اوپر ہمارے آباء و اجداد آئے تھے اور ہم وہ اس کو پکڑ کے رکھیں اپنے پاس؟ یہاں پہ کہہ دیا کہ اگرچہ آباء و اجداد جو ہے وہ ان کو شیطان جو ہے وہ دوزخ کی طرف جو ہے وہ لے کے جا رہا ہو، کیا تم بھی پھر بھی ان کے پیچھے چلو گے؟ نہیں، بلکہ تمہارے لیے مضبوط کڑا، مضبوط حلقہ وہ کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف قرآن اور سننا ہے۔ یہ نہیں ٹوٹنے والا، باقی ہر چیز ٹوٹنے والی ہے، باقی ہر چیز تباہ ہونے والی ہے، یہی چیز تمہارے لیے جو ہے وہ آگے جا کے کام آئے گی۔ دوبارہ دیکھ لیجئے، الم تراؤ، کیا نہیں دیکھا تو نے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ نے،
سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، بس مسخر کر دی اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں۔ دیکھیں یہ غور کرنے والی باتیں ہیں، سبق آسان ضرور ہے لیکن یہ ہم غور کریں، یہ سمجھیں کہ یہ سب کچھ اللہ نے کس لیے کیا۔ یہ اللہ نے ہمارے لیے کیا۔ یہ اللہ نے جو ہے وہ سورج، چاند، آگ، پانی، ہوا، یہ نباتات، یہ زمین میں سے سب کچھ اگایا جانا، یہ سب کچھ کس لیے؟ یہ ہمارے لیے کیا ہے۔ جب ہمارے لیے کیا ہے تو پھر اس کے بدلے میں ہم سے کیا چاہا ہے؟ ہم سے یہ چاہا کہ ہم شکر صرف اسی کا ادا کریں، ہم اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے مت سر جھکائیں۔ یہ توحید کے لیے جو ہے وہ نشانیاں دی جا رہی ہیں وحدانیت کی، اللہ کی۔ وَأَسْبَغَ اور پوری کر دی اس نے، علیکم تم پر، نعمہ اپنی نعمت، اور اس نے تمہارے اوپر اپنی نعمت پوری کر دی۔ ہر چیز اس نے تمہاری تسخیر میں دے دی، ظاہرتاً و باطنتاً، ظاہراً بھی اور باطنی بھی۔ ظاہراً تو وہ ہے جو دن بدن ہمیں جو ہے پتہ چلتی جاتی ہے۔ یہ پہیا بھی اگر ہم ایک مثال لیں، یہ بھی اللہ کی نعمت تھی، اس سے پہلے ہمیں نہیں پتا تھا۔ جیسے جیسے جو ہے وہ چیزیں کھلتی جا رہی ہیں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اور باطنی ہمارے اندر کیا مشینری، کس طرح خون جو ہے وہ بنتا ہے۔ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جناب جگر جو ہے وہ خون بناتا ہے، جگر کو خون بنانے کے کام پہ کس نے لگایا ہے، کیا کوالٹیز ہیں اس کی۔ اسی طرح گردے جو ہیں وہ آپ کو اس کو صاف کرتے ہیں خون کو، تو پھر اس کو صاف کرنے پہ کس نے لگایا ہے؟ یہ اندر کی نعمتیں ہیں جو تمہارے اندر جو ہے وہ دی ہیں۔ یہ آنکھوں کی پتلی جو ہے، یہ پتلی کیسے دیکھ سکتی ہے؟ کیا اس کے پیچھے کون سا مٹیریل استعمال ہوا جب بچہ پیدا ہوتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سے ایسے سیلز اس میں ڈال دیے ہیں کہ جس سے جو ہے اس کی آنکھیں جو ہیں وہ روشن ہو جاتی ہیں۔ یہ اندر کی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے ظاہری نعمتیں بھی پوری کر دی، اور ظاہری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ قرآن پاک ہے۔ سب سے بڑی نعمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے ہمارے لیے۔ ظاہری نعمت بھی پوری کر دی اور باطنی بھی کر دی۔ اس کے باوجود بھی پھر کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے ہے، مَن یُجَادِلُ فِی اللَّہِ اللہ کے بارے میں جھگڑتا کرتا ہے بغیر کسی علم کے۔ کتنی روایات ہم نے پکڑی ہوئی ہیں بغیر کسی علم کے اس وقت بھی۔ ہم دیکھ لیں خود اپنی شادی کے اوپر، شادی بیاہ کے اوپر کتنی چیزیں ہم نے پکڑی ہوئی ہیں، فوتگیوں کے اوپر کتنی چیزیں ہم نے پکڑی ہوئی ہیں کہ یہ جناب یہ ضرور کرنا نہیں کیتا تو جناب معاشرے میں کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ ماں باپ کی جو ہے وہ، ہمارے ماں باپ یہ کرتے رہے، تم بہت زیادہ سیاںا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی علم کے، بغیر کسی ہدایت کے، اور بغیر کسی روشن کتاب کے۔ نہ قرآن میں کہیں لکھا ہے، نہ علم کسی نے اتارا ہے، نہ کسی نے ہدایت دی ہے۔ اس کے باوجود ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، صرف اس لیے صرف کہ ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے تھے۔ اب اس کے بارے میں آگے بڑا کلیئر بتا دیا گیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو، پیروی کرو اس کی جس کو نازل کیا اللہ نے، قالوا کہتے ہیں، بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا نہیں، ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پہ ہمارے آباء و اجداد تھے۔ کیا وہ چیزیں ہم اس پہ، اس ڈیفینیشن کے اوپر پورے نہیں اترتے ان چیزوں کو پورے کر کے؟ کتنی چیزیں ہیں ایسی، پن پوائنٹ میں نہیں کرتا، ہم خود دیکھ لیجئے۔ جنہیں وہ آباء و اجداد یہ کرتے آئے تھے تو ہم کیا کریں گے؟ اسی چیز کے جو ہے وہ چلے جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ آیت میرے اور آپ کے بارے میں اتری ہے۔ ہم پیروی کریں گے، نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس کے اوپر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اولو بھلا اگرچہ، اولو کان شیطانہ ہو شیطان، یدعوہم وہ بلاتا ہو ان کو، الی عذاب السعیر دوزخ کی آگ کی طرف۔ اب اگر یہ غلطی انہوں نے کر لی تو کیا ہم نے وہ غلطی کو کنٹینیو کر کے ان کے لیے عذاب میں اضافے کا سبب بننا ہے، یا ہم نے اس کی ریکٹیفیکیشن کر کے ہم نے جو ہے وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بننا ہے؟ یہ فیصلہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا ہم چاہیں گے کہ ہم اپنی غلطی، دیکھیے میرے باپ کی 1000 چیزیں مخفی ہوں گی جو مجھے نہیں پتہ ہوں گی، میری ذات کی بہت سی چیزیں مخفی ہوں گی جو میری اولاد کو نہیں پتہ ہوں گی، لیکن میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت طیبہ سامنے ہے۔ پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت میں کیسے تھے، جلوت میں کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، لیٹتے کیسے تھے، عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ کیسے تھے، کتنے بال سفید تھے، چال کیسی تھی ان کی، زبان سے الفاظ کیسے دہراتے تھے، کیسے جو ہے وہ لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے۔ یہ سب کچھ ہم کیا اپنے باپ کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے۔ ہم بتا سکتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ تو پھر ہمارے لیے روشن مثال کیا ہوئی؟ ہمارے لیے روشن مثال، اگزامپل، یا وہ راستہ آباء و اجداد کا راستہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے؟ تو ہمیں تو اس راستے پہ چلنا ہے۔ اولو کان الشیطان
اگرچہ بلا ہو شیطان یدعوہم، اس نے کوئی غلطی کروا دی ہو آباء و اجداد سے، الی عذاب السعیر، وہ پکارتا ہو ان کو، بلاتا ہو ان کو جو ہے وہ دوزخ کے عذاب کی طرف، تب بھی تم اس راستے پہ چلو گے؟ یہ سوچنے والی بات ہے، یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ ومن یسلم، اور جس نے اطاعت کر لی، فرما بردار ہوا، وجہہ الی اللہ، چہرہ اپنا اللہ کی طرف کر دیا، جس نے اللہ کی طرف جو ہے وہ اپنے آپ کو موڑ لیا، اس نے اپنی زندگی اسی طرح ڈھال لی جیسے اللہ اس سے چاہتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں کچھ بھی کرنے سے پہلے دیکھا کہ اس کے لیے کرنے کا طریقہ کار مجھے کیا بتایا گیا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے کیا حکم دیا ہے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ ہو بھی نیک۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، بلا شبہ اس نے مضبوط کڑا تھام لیا ہے، اس نے مضبوط رسی کو پکڑ لیا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف آخرت کے تمام انجام جو ہیں وہ لے جائیں جانے۔ اور یہ کڑا کون سا ہے؟ یہ کڑا قرآن ہے۔ یہ کڑا کون سا ہے؟ یہ سیرت طیبہ ہے۔ دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں ہمارے پاس، اس کے علاوہ ہمیں کسی تیسری چیز کی طرف جو ہے وہ نہیں جانا۔ جس نے یہ پکڑ لیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے ان کو چھوڑ دیا یقین مانیے کہ وہ جو ہے وہ پھر راستے سے بھٹک گیا، اور وہ پھر جو ہے گمراہی کی طرف جو ہے وہ چل پڑا، اور گمراہی کے گڑھے میں جا گرا۔ اور شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے، شیطان تو چاہتا ہے کہ وہ تمہیں جہنم کے گڑھے میں گرا کے بس کرے۔ اس کی تو مقصد ہی یہی ہے۔ وہ تو کہہ کے آیا تھا، وہ دعویٰ کر کے آیا تھا کہ میں ثابت کر کے رہوں گا کہ میں افضل ہوں انسان سے۔ وہ ثابت کر کے اس دعوے کی جو ہے وہ پیروی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اور اللہ نے بھی کہا تھا کہ جو میری بات چھوڑ کے تیری بات مانے گا، تم سمیت سب کچھ ہے سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اب اس نے تو جہنم میں ساتھ لے جانے کے لیے تیار کرنا ہی کرنا ہے۔ اب اللہ جو ہے وہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا خالق اللہ ہونے کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا رب ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہماری پرورش کی، جس نے پالا ہمیں، ہم اس کی بات ماننی ہے یا شیطان کی بات ماننی ہے؟ شیطان تو مختلف جو ہے وہ انداز میں بھیس بدل کے آتا ہے، وہ تو جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ تمہارے اوپر جو ہے وہ شیطانی حملہ کرتا ہے۔ جب وہ شیطانی حملہ کرتا ہے تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے اس سے بچنے کا، اور وہ راستہ یہ قرآن اور سنت ہے۔ جس نے اس کو پکڑ لیا وہ کامیاب ہو گیا، جو اس راہ سے ہٹ گیا یقین مانیے کہ وہ گمراہی کی طرف چلا گیا۔ اللہ نے جو ہے وہ ہمیں اس امتحان میں بٹھا دیا ہے، اللہ نے ہمیں جو ہے وہ اتنی بڑی رحمتیں ہمارے اوپر نازل کی۔ سب سے بڑی رحمت کہ ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا تاکہ ہم کلمہ تو پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلی آواز اللہ اکبر ہمارے کانوں میں جو ہے وہ آ گئی۔ اس کے بعد اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیا اس راستے کو، اس رسی کو پکڑ لیتے ہیں، یا جو ہے وہ ہم اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں۔ اگر دنیا کی اس بھول بھیلیوں میں کھو گئے تو پھر ہم اپنا راستہ کھو بیٹھیں گے، اور جو راستہ کھو بیٹھتا ہے وہ کبھی منزل پہ نہیں پہنچتا، وہ پھر دائیں بائیں جو ہے وہ گڑھوں میں جو ہے وہ گرتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔